السلام علیکم ناظرین، بریک سے واپسی پر ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے بریک سے پہلے چھوڑا تھا، انتظار امام۔ ناظرین، یہاں ایک اور چیز بھی روایات میں ہمیں ملتی ہے کہ کیا امام کا انتظار امام کی غیبت کے بعد سے شروع ہوا ہے؟ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے بعد امام کا انتظار کیا جاتا رہا ہے؟ نہیں ناظرین، یہ عجیب چیز ہے جو ہمیں کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کے سوا کسی اور الہی شخصیت میں نظر نہیں آتی کہ اس ہستی کا انتظار ان کی پیدائش سے بلکہ ان کے آباء و اجداد کی پیدائش سے بھی پہلے کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت لوط نے کہا کہ اے کاش میں رکن شدید کی طرف پناہ لے سکتا، اور اس سے مراد حضرت حجت ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو واضح طور پر یہ کہا، بڑی وضاحت سے کہا کہ میں مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے انتظار میں ہوں۔ اور پھر ہمیں اس عظیم ہستی کی عظیم ترین جدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں روایات میں واضح طور پر یہ ملتا ہے کہ جب بی بی پر اپنے بابا کی وفات کے بعد علام و مصائب کے پہاڑ ٹوٹے تو جناب سیدہ نے اپنے اس بیٹے کو یاد کیا جس نے بہت آنے والے زمانوں کے بعد پیدا ہونا تھا، اور پھر اس کا قیام اس سے بھی بہت بعد میں ہونے والا تھا، کہ بی بی نے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے مہدی، کاش تو میرے پاس ہوتے۔ ناظرین، یہ ہستی ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ اس کا انتظار اس سے بھی عظیم ہے، کہ جو ہم ہر وقت الاجل کہتے ہیں، یہ انتظار نہیں بلکہ اس سے بھی عظیم انتظار وہ ہے جو ان کچھ نورانی اور روحانی ہستیوں کے ذریعے ہم تک ان کا انتظار پہنچتا ہے کہ وہ امام کا، اپنے ہادی کا کس طرح انتظار کرتے ہیں۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی عظیم شخصیت اور اس عظیم شخصیت کا عظیم انتظار، یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی ایک نورانی اور روحانی شخصیت کے بارے میں، جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کا انتظار کس طرح کرنا چاہیے، اور صاحب معرفت اور صاحب علم و فضل ہستیاں جن کے پاس علم بھی ہے اور معرفت بھی ہے، وہ اس ہستی کا انتظار کس طرح کرتی ہیں۔ آیت اللہ بہجت کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے، جو اپنے زمانے کی ایک بہت روحانی اور بہت نورانی شخصیت تھے اور جو حال ہی میں ہم سے جدا ہوئی ہیں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک ایسی مجلس میں تشریف لے گئے جہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، اور مجلس کے بعد جب آیت اللہ بہجت تشریف لے جانا چاہتے تھے تو کسی نے اچانک کہا، راستہ چھوڑیے، آقا تشریف لے جا رہے ہیں۔ آقا سے مراد اس شخص کی آیت اللہ بہجت تھے، لیکن لوگوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا کہ آیت اللہ بہجت کانپنے اور لرزنے لگے اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا کہ آقا کہاں ہیں؟ یعنی اس نورانی شخصیت نے لفظ آقا سے مراد اس ہستی کو لیا جو در حقیقت ہم سب کے آقا ہیں، اور حقیقی آقا وہی ہیں۔ یعنی ان کے کانوں میں جب آقا کا لفظ پڑا تو ان کا تصور فوراً وقت کے امام کی طرف چلا گیا۔ ناظرین، یہ ہے انتظار، کہ آپ کے کان ہر وقت اس امام کی آمد کے لیے، اس امام کی آمد کی نوید سننے کے لیے تیار رہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اس قسم کا انتظار کرتا ہے؟ یقین جانیے، میرے سمیت ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہم الاجل صرف اور صرف تکلفن کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دینی ضروریات یا دینی رسومات میں سے ایک رسم ہے،
جسے ہم نے اپنی مجالس میں ادا کرنا ہے۔ اگر اس سے مراد حقیقی طور پر وقت کے امام کا انتظار اور امام کو بلانا ہے تو کیا اس کے لیے ہمیں کچھ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا یہ انتظار ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد نہیں کرتا؟ کیا ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں چلانا کہ کیا انتظار حقیقی سے یہی مراد ہے ائمہ علیہم السلام کی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو انہوں نے ہمیں انتظار کے لیے کہا اور فرض کی دعائیں کرنے کے لیے کہا؟ تو کیا صرف یہی طریقہ تھا جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم صرف الاجل الاجل کے نعرے لگائیں تو ہمارے انتظار کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جاتی ہے؟ یا ہم نے اس چیز کی کھوج لگانے کی کوشش کی کہ ائمہ علیہم السلام نے جو ہمیں اس قدر زور دیا ہے اس چیز پر، باوجود اس کے کہ انتظار کا وقت کوئی مقرر نہیں، امام کے ظہور کا وقت کوئی مقرر نہیں، انتظار کوئی محدود مدت کے لیے نہیں، تو اس کے باوجود اگر ان عظیم ہستیوں نے جن کا کوئی بھی کلام، جن کی کوئی بھی بات حکمت اور معرفت سے خالی نہیں، جو حکمت کے اور علم کے گہرے خزانے ہیں، تو انہوں نے یہ چیز جو بیان فرمائی تو اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ تھی، اس کے پیچھے کیا معرفت چھپی ہوئی ہے جو ہمیں تلاش کرنی ہے؟ تو ناظرین، اگر ہم علماء کرام کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان کو یاد رکھیں، یا علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا پسند فرمائیں، اور یا ان علماء کرام کی محنت، دن رات کی محنت سے لکھی ہوئی ان حقیقی کتابوں کا، ان مستند کتابوں کا مطالعہ کریں جو انہوں نے دن رات عرق ریزی کر کے ان علم کے ان خزانوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے ان کو لکھا، ان سے استفادہ کریں، تو ہم پر یہ چیز واضح ہوگی کہ انتظار صرف زبان سے الاجل کہنے کا نام نہیں۔ ایک منتظر کو، ایک انتظار کرنے والے کو کچھ خوبیوں کا حامل ہونا ہے، اس کے اندر کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ امام کا انتظار کر رہا ہے۔ تو ہمیں علماء کرام کے ذریعے جو باتیں ہم تک پہنچیں اور جو کتابوں کے ذریعے، ان کی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچیں، اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے اور صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو ائمۃ الہدیٰ تھے وہ کس وجہ سے ہمیں انتظار کی کرنے کے لیے اتنی شدت سے اس پر زور دے رہے تھے۔ تو منتظر کے لیے جو علماء نے خصوصیات بیان فرمائی ہیں وہ بہت ہیں، اور ان میں سے چند ایک کا، کیونکہ محدود وقت میں صرف چند ایک کا میں بیان کر سکوں گی، اس میں سے 3 یہ ہیں کہ انسان حرام چیزوں سے دور رہے۔ دیکھیے، یہ وقت کا امام ہے، اور ایسا امام، ایسا معصوم امام جس کا انتظار صرف ایک شیعہ فرقہ یا شیعہ مذہب ہی نہیں کر رہا، پوری عالم انسانیت جس کی انتظار کر رہی ہے، جس کی منتظر ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کا عقیدہ کوئی اس منجی کے بارے میں کس طرح کا ہے، یا کسی کا عقیدہ کس طرح کا ہے، ان کے مذاہب میں اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، یا اگر کیا گیا تھا تو اس میں تحریف کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی تصور میں اس ہادی برحق کا انتظار پوری عالم انسانیت کر رہی ہے۔ تو ناظرین، کیا ایسے معصوم امام کا انتظار جو پورے دنیا میں دین اسلام کو کامل اور مکمل کرے گا، حالانکہ نظام مکمل صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا چکے ہیں، نظام آ چکا ہے، لیکن اس نظام کو مکمل طور پر نافذ کرنے کا عمل یہ ہادی برحق کریں گے۔ ان کے ذمہ جو ذمہ داری لگائی گئی ہے اس نظام کو مکمل طور پر، کیونکہ یہ چیز ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ آج وہ اسلامی نظام، وہ حقیقی نظام جو خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی اسلام کے ذریعے دنیا تک بھیجا، وہ نظام مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکا،
اور نہ ہی اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، حالانکہ یہ ہماری ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظام مکمل طور پر نافذ نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف قرآن مجید میں خدا نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے، اس سچے رب نے یہ بیان دیا ہوا ہے کہ یہ نظام انشاءاللہ پوری دنیا میں نافذ ہو کر رہے گا۔ تو پھر وہ ہستی آنے والی ہے جو اس پوری دنیا میں اس نظام کو نافذ کرے گی، تو ایسی ہستی جو پوری دنیا کے لیے ایک رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے سامنے جانا، اس معصوم ہستی کا انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام ہمارے سامنے آئیں، ہمارے زمانے میں آئیں، ہم امام کی زیارت کریں، ہم امام کے حضور پیش ہوں۔ تو ناظرین، کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہماری یہ شکلیں، ہمارے یہ چہرے، ہمارے یہ حلیے، ہمارے یہ کرتوت، ہمارے یہ کردار اس قابل ہیں کہ ہم کسی معصوم ہستی کا سامنا کر سکیں؟ ناظرین، کتنی بے خبری اور بے حسی ہمارے اوپر طاری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑے بلند و باغ دعووں کے ساتھ مومن قرار دیتے ہیں، شیعہ حیدر قرار کا لقب دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہ جانے کیا ملنگ اور نہ جانے کیا کیا القاب دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہترین عقیدہ رکھنے والا اور ہم سے بہترین انسان یا مسلمان کوئی اور نہیں ہے۔ تو ناظرین، صرف اگر چند لمحوں کے لیے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، اپنے رات کی تنہائی میں صرف چند لمحے ہم اپنی شخصیت پر غور کر لیں، ہم اپنے اندر کو کنگھالیں، تو ہمیں بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ایک معصوم ہستی کا سامنا کر سکیں، ایک معصوم ہستی کی وہ پاک باز نگاہیں ہمارے اوپر پڑ سکیں۔ ناظرین، اس طرح انتظار نہیں، انتظار کرنے کے لیے سب سے پہلے، اور جس چیز کے لیے معصومین علیہ السلام نے انتظار پر زور دیا، اور جو چیز معصومین علیہ السلام کے مد نظر تھی، وہ خود سازی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو بدلنا ہے، اپنے نفس پر کام کرنا ہے، اپنی ذات پر کام کرنا ہے، اپنے اندر کی غلاظتوں کو، اپنے اندر کے کثیف مادوں کو ہم نے اس ہادی برحق کی نورانی اور روحانی معرفت کے ذریعے ان کو صاف کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر برائیاں ہیں، اور ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، بشری تقاضے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہستیاں اسی لیے آئیں کہ ہمیں ان بشری تقاضوں سے بلند کر سکیں، ہماری سطح کو عام انسانوں کی سطح سے بلند کر سکیں، ہمیں انسان کامل بننے کی منزل کی طرف لے کر چلیں۔ تو خود سازی ایک منتظر کے لیے سب سے پہلے ایک بنیادی خصوصیت ہے جو اس کے اندر ہونی چاہیے کہ ہر لمحے وہ انسان اپنی اصلاح کی طرف چلے، اپنی اصلاح کا سفر طے کرے، ہر لمحے اپنے اندر کی برائیوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے اندر اچھائیوں کو اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ جگہ دے۔ اور جب تک ہم یہ عمل نہیں کریں گے، یقین جانیے نہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہیں، نہ ہم آخرت میں کامیاب ہیں، باوجود اس کے کہ ہم اس کے دعوے دار ہوں کہ ہم چہاردہ معصومین ہمارے سفارشی بنیں گے، وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ناظرین، خود سازی کے بغیر ہم کتنے بھی عمل کر لیں، کتنی بھی مجالس کر لیں، کتنے بھی روزے رکھ لیں، کتنی بھی عبادت کر لیں، معصومین علیہ السلام سے محبت کے جتنے بلند و بانگ دعوے کر لیں، ہم اپنی مجالس میں ان کے نام کے نعروں کے ساتھ جتنا مرضی شور بچا لیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ جب تک ہم اپنے نفس کو نہیں بدلیں گے، یہ ہستیاں ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی، چہ جائے گا کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے۔ ناظرین، سب سے پہلے خود سازی اور اس کے بعد حرام سے دوری، حرام کاموں سے اجتناب۔ ہمیں امام علیہ السلام کے انتظار کے لیے تمام حرام چیزوں سے دور رہنا ہے، اور جب ہم الاجل کا نعرہ لگائیں تو اس وقت ہمارے سامنے اپنا کردار ہونا چاہیے کہ ہم کن کن حرام چیزوں سے اجتناب کر چکے ہیں اور کن کن چیزوں سے ابھی اجتناب کرنا باقی ہیں، کہ جب تک ہم مکمل طور پر حرام چیزوں سے دور اختیار نہیں کریں گے، یہ الاجل کے نعرے صرف ہماری زبان تک کے ہیں،
اس کا کوئی اثر نہیں، نہ اس سے ہمارے امام متاثر ہونے والے ہیں، نہ اس سے خدا متاثر ہونے والا ہے کہ ہمارے ان نعروں سے متاثر ہو کر خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے گا، اور نہ امام متاثر ہونے والے ہیں کہ امام ہمارے یہ کرداروں کو دیکھ کر صرف زبان سے اللہ جل کے نعروں کو سن کر اپنے ظہور کی تعجیل کی دعا کریں گے۔ اور تیسرا ناظرین، واجبات کی ادائیگی، کہ جو خداوند عالم نے ہمارے اوپر عبادات کی صورت میں چیزیں واجب کی ہیں، ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اب یہ ہمارے لیے اپنے نفس کو دھوکہ ہم اگر دے لیں تو یہ ہماری مرضی ہے۔ معصومین علیہ السلام نے واضح طور پر اپنی سیرت و کردار کے ذریعے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خدائی پیغام ہم تک پہنچا کر واضح کر دیا کہ عبادات وہی ہیں جن کو ان ہستیوں نے عبادت کہا ہے اور واجب کیا ہے، جن کو خدا نے واجب کیا، رسول خدا نے واجب کیا، اور ان ہستیوں نے ان واجبات پر عمل کر کے دکھایا، اور وہ واجبات ہیں، وہی واجبات ہیں، اور ان کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر ہم کسی اور چیز کو واجب قرار دے دیں، اگر نماز کا بدل ہم کسی اور چیز کو کہہ دیں، روزے کا بدل ہم کسی اور چیز کو کہہ دیں، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ ابلیس کا دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ خدا کے لیے ناظرین، ان دھوکوں سے بچیں۔ آج دنیا میں دیکھیے کہ کیا حالات ہیں۔ امام کے ظہور کی جتنی ضرورت آج ہے، ہر آنے والا دن اگلے دن سے بڑھ کر آ رہا ہے، اگلے دن سے، پچھلے دن سے بڑھ کر اگلے آنے والا دن خون ریزی اور ستم اور ظلم اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ اور جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، اور دشمن ہے کہ چاروں طرف سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے، اندر کی صفوں میں بھی ہمارے دشمن گھس آیا ہے، باہر کی صفوں پہ بھی دشمن، باہر کی طرف سے تو کھلے عام ہمارے اوپر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اندر سے ہمارے عقائد کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے دین سے دور کیا جا رہا ہے، اس پاک باز دین کو، اس پاک و پاکیزہ دین کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور جس کی حفاظت کے لیے ہر امام نے اپنی جان قربان دی کی، اور خدا خاص طور پر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا سب کچھ اس دین کی حفاظت کے لیے، اس کو تحریفات سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے بتا دیا کہ دین کتنی اہم چیز ہے۔ آج اسی دین کو، اسی امام حسین علیہ السلام کے دین کو، اسی رسول خدا کے دین کو انہی کے منبر پر بیٹھ کر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور ہم خاموش اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج تک کسی شخص کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ جو دین کا بگاڑ کرنے والا شخص منبر پر آیا ہے، جو دین کی تحریفات ان کے سامنے کر رہا ہے، جو قرآن میں تحریف کھلے عام کر رہا ہے، اٹھ کر اس کا منہ بند کریں کہ یہ اس مقصد حسین کو خدا کے لیے منبر پر آ کر ذبح نہ کرو۔ آج عبادات کو، نماز کو کسی اور چیز کا بدل قرار دیا جا رہا ہے، حج کو کسی اور چیز کا بدل قرار دیا جا رہا ہے۔ معصوم ہے کہ وہ نماز کو واجب قرار دے رہے ہیں، رسول ہے کہ وہ نماز کو واجب قرار دے رہے ہیں، اور خود بھی پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ نماز ہمارے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ تو پھر آج کے مسلمانوں کو سامنے اگر کوئی اور شخص اٹھ کر یہ کہے کہ نماز کا بدل یہ چیز ہے، تو کیا یہ کھلی تحریف نہیں، اور اس میں ہماری کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے، ہم اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ انتظار کو کس طرح کرنا ہے۔ انتظار دو طرح کے ہو گئے ہیں، ایک منفی انتظار، ایک مثبت انتظار۔ اور منفی انتظار کیا ہے اور مثبت انتظار کیا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے۔ لیکن جانے سے پہلے میں اس پیغام کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے دھوکہ بازوں سے بچیں، اپنے خوبصورت اور پاک و پاکیزہ دین کی حفاظت کریں، علماء کے ساتھ منسلک ہو جائیں کہ یہ وہی ہیں نائب امام کی غیبت میں ہمیں سیدھے راستے پر لے جانے والے۔ ان کی کتابیں، مستند کتابیں جو انہوں نے عرق ریزی کے ساتھ لکھی ہیں، ان کا مطالعہ کریں تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو، ہم حرام سے بچ سکیں، ہم خود سازی کر سکیں، اور اپنے واجبات کو ادا کر کے اپنے امام کے حقیقی انتظار کا حق ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔